پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب احکام النساء، اسے سامنے رکھ کر کے جو نسواں کے احکام بیان ہو رہے تھے، اس کی آج 9ویں مجلس ہے، اور اس مجلس میں ہم روزوں اور اگر وقت رہا تو زکوٰۃ سے متعلق کچھ مسائل رکھیں گے، خصوصاً ان مسائل پر زور دیں گے جن کا تعلق ہماری بہنوں سے ہے۔ اس سلسلے میں پہلا مسئلہ جو امام الجوزی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ نیت کا مسئلہ ہے، یعنی رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ اگر فرض روزے ہیں تو ان کی نیت رات ہی میں کرنا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو شخص فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کر لے اس کا روزہ نہیں ہے۔ گویا روزے کی صحت کے لیے، روزے کے پورا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نیت فجر کا وقت ہونے سے پہلے نیت کر لی جائے۔ ہاں اگر جو ہے نفلی روزے ہیں تو ان کی نیت زوال سے پہلے کبھی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن شرط ہے اس کے ساتھ کہ طلوع فجر کے بعد وہ کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزہ کے منافی ہے، یعنی طلوع فجر کے بعد سے اس نے کچھ کھایا نہ ہو، اس نے کچھ پیا نہ ہو، یا روزے کے منافی جو چیزیں ہیں ان میں سے کسی کا مرتکب نہ ہوا ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کی نیت رہی ہے کہ ہاں میں کل روزہ رکھوں گا، لیکن رات میں بھول گیا، فجر ہوتے ہی بھول گیا، اور فجر کے بعد اس نے پانی پی لیا یا کوئی چیز کھا لیا، دوا کھا لیا، اب اسے یاد آتا ہے کہ آج تو پیر کا دن تھا یا جمعرات کا دن تھا یا ایام بیض کی آج پہلی یا دوسری تاریخ تھی، مجھے اس کا روزہ رکھنا تھا، تو اب اگر وہ نیت کرتا ہے تو اس کی نیت صحیح نہیں۔ لیکن اگر وہ کچھ کھایا پیا نہیں، اگرچہ رات میں بھولا ہوا تھا اور فجر ہو گئی، فجر کی نماز بھی پڑھ لیا، کچھ دیر کے بعد یاد آیا اور اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو روزہ کے منافی ہے، تو اب اگر نیت کر لے یہاں تک کہ زوال تک، حتیٰ کہ بعض علماء اس کے بعد بھی کہتے ہیں لیکن بعد میں کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، تو زوال تک اگر کوئی شخص یا کوئی ہماری بہن نیت کر لیتی ہے کہ ہاں اب مجھے روزہ رکھنا ہے اس دن کا، تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ جیسا کہ اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں ہیں، ایک حدیث کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو امام مسلم رحمہ اللہ اپنے صحیح کے اندر، امام ابو داؤد اپنی سنن وغیرہ میں سنن میں نقل کرتے ہیں کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے اور آپ نے فجر کے بعد، اور آپ نے کہا اے عائشہ کیا کچھ کھانے کو ہے؟ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ ما عندنا شیء، ہمارے پاس تو آج کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فإنی صائم، تب تو میں روزہ رکھ لے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نفل روزہ اگر فرض نہیں ہے یا فرض کی قضا نہیں ہے، نظر کے روزے نہیں ہے، تو اس کی نیت وہ اس کا روزہ رکھنا، وہ اگر اس کی نیت جو ہے فجر کے بعد بھی کرتا ہے تو وہ نیت جو ہے صحیح ہو جائے گی۔ ایک چیز مسئلہ جس کی بڑی اہم ضرورت پڑ سکتی ہے اور ہماری بعض بہنوں کو خصوصی طور پر، وہ یہ ہے کہ کیا ہر روز کے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے یا ابتدا مہینے ہی میں نیت کر لینا کافی ہے؟ یعنی اگر کسی شخص کی نیت ہے شوال کا رمضان کا چاند دکھا اور اس کی نیت ہے کہ میں پورے مہینے کا روزہ رکھوں گا، تو بعض علماء نے اس میں شدت برتی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اس کی نیت کافی ہے شروع میں۔ لیکن ہاں یہاں پر ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے، یہ شروع مہینے میں نیت کرنا یہ پورے مہینے کے لیے کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ درمیان میں یہ نیت کہیں ٹوٹے نہیں۔ اب آپ لوگ کہیں کیسے نہیں ٹوٹے؟ مثال کے طور پر ہماری ایک بہن ہے، اس نے ایک مہینے کا روزہ رکھا، ایک ہفتے کا روزہ رکھا، 10 دن کا روزہ رکھا،
پھر سفر کی وجہ سے یا جو عورتوں کو فطری ضرورت رہتی ہے اس کی وجہ سے اس کا روزہ منقطع ہو گیا، اب دوبارہ وہ کافی نہیں ہوگا، اب دوبارہ اس کے لیے روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ یہ مسئلہ کہاں درپیش ہوگا؟ مسئلہ درپیش یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر ایک بہن جو سفر پر گئی ہوئی تھی 8 رمضان کو 10 رمضان کو، اور سفر میں اس نے افطار کیا، یا بیمار ہو گئی تھی اس نے 2 یا 3 دن افطار کر لیا، یا فطری جو ضرورت ہے اس کے تحت وہ 1 ہفتے کا روزہ افطار کیا، وہ فجر تک اسے ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ ہاں میں پاک ہوں یا پاک نہیں ہوں، یا میں فجر سے پہلے پہنچ پاؤں گی کہ نہیں پہنچ پاؤں گی اپنے گھر۔ اب اسی سوچ میں تھی، یا سو گئی یا بھول گئی اور فجر کا وقت ہو گیا، تو اب اگر وہ نیت کرتی ہے تو اس کی نیت کافی نہیں ہوگی، الا یہ کہ اس کی یہ نیت رہی ہو، اس کی یہ نیت مجمل رہی ہو کہ ہاں اب میں پہنچ جاؤں گی، روزہ رکھوں گی، یا آج اللہ میں پاکی ظاہر ہو گئی ہے میں کل کا روزہ رکھوں گی۔ لیکن اگر تردد میں ہے کہ رکھ پاؤں گی کہ نہیں رکھ پاؤں گی، رکھ پاؤں گی نہیں رکھ پاؤں گی، تو اب شروع میں جو نیت کی تھی شروع مہینے میں وہ کافی نہیں ہوگی، یہاں اس کو تجدید نیت کی ضرورت ہے۔ اس فرق کو سمجھیے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور درپیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مسافر ہے، اس نے سفر میں افطار کیا اور فجر کے بعد یا ظہر کے وقت گھر پہنچ رہا ہے، اور یہاں پر اس نے آج کے دن کے روزے کی نیت نہیں کی ہے، اب گھر پہنچ جا رہا ہے، یا ہماری کوئی بہن ہے اسے فطری ضرورت کے تحت اس کی جو حالت پیش آتی ہے اس کی وجہ سے نے روزہ قضا کر دیا تھا، اس کا روزہ چھوٹ گیا تھا، اب پاکی کب ہوتی ہے؟ وہ دن کے 8 بجے 9 بجے 10 بجے 11 بجے 12 بجے کبھی بھی ہوتی ہے، یعنی فجر کے بعد۔ تو اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ آیا دن کا باقی حصہ وہ بغیر کھائے پیے رہے گا یا اس کے لیے کھانا پینا جائز ہے؟ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اسے اب ہر کوئی کھانے پینے سے رکے رہنا چاہیے، اور یہ اس مہینے کے احترام کے طور پر ہے، اس مہینے کی تعظیم کے طور پر ہے کہ اب تک اگرچہ وہ ان لوگوں میں شامل تھی جن کے اوپر روزہ نہیں ہے تو اس نے افطار کیا، کھایا پیا ہے، لیکن آدھے ہی دن صحیح، اگرچہ اس کا شمار نہیں ہوگا، آدھے ہی دن صحیح، یا مسافر آدھے ہی دن سے، تہائی دن سے، 2/3 دن کے 2/3 حصے سے وہ ایسی حالت میں ہو گیا ہے کہ اب اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے۔ تو اہل علم، بہت زیادہ اہل علم کہتے ہیں کہ اب دن کا باقی حصہ وہ کیا ہے؟ وہ روزہ نہیں رکھے گا، لیکن چونکہ اس پر شرعی کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اس رکے رہنے کا کوئی فائدہ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ مسافر اگر آدھے دن کو گھر آ جائے تو اگرچہ آدھے دن کا روزہ نہیں رکھا ہے باقی دن وہ بغیر کھائے پیے رہے گا، یا کوئی عورت حیض یا نفاس کے خون سے پاک ہو جائے دن کے کسی حصے میں، اول حصے میں ہے یا آخر حصے میں ہے، شرط یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد ہے، طلوع فجر سے پہلے نہیں ہے۔ اب کیا ہے؟ اگر وہ پورے دن رکی رہتی ہے تو اس کے اس رکے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب کوئی فائدہ نہیں ہے تو اب اس کے اوپر رکے رہنے یعنی کھانے پینے سے رکے رہنے کی کوئی وجہ بھی نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ جب اس کے رکے رہنے اس کا روزہ ہوگا ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے رکے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کھا پی سکتی ہے، وہ کھا پی سکتی ہے۔ اسی لیے علماء نے شیخ نے یہاں پر ایک نقطہ پیدا کیا ہے، ایک شخص حالت سفر میں نہیں بلکہ کہیں پر مقیم ہے اور اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے، دونوں پر نہ کوئی گناہ ہے، نہ قضا ہے، نہ کفارہ ہے۔ ایک شخص ہے سفر میں نہیں ہے، وہ نہ بیمار ہے، نہ اس کی بیوی سفر میں ہے، نہ اس کی بیوی بیمار ہے، رمضان کے دن میں دونوں ملتے ہیں، ہم بستر ہوتے ہیں، تو یہ ان کے لیے جائز ہے، نہ ان پر قضا ہے نہ کفارہ ہے۔
اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ یہی صورت ہو سکتی ہے کہ ایک شخص سفر میں تھا اور فجر کے بعد دن کے کسی حصے میں اپنے گھر پہنچتا ہے اور اس کی بیوی وہ جو فطری ضرورت ہوتی اس سے تھی، اب وہ دن کے کسی حصے میں وہ پاک ہو گئی اور نہا لیا، تو اب دونوں ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، نہ اس کے اوپر قضا ہے نہ کوئی کفارہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص، میں کہہ رہا تھا، اس مہینے کی حرمت کے پیش نظر لوگوں کے جذبات کو خیال کرتے ہوئے اگر کھائے پیے نہ، اور اگر کھائے پیے تو چھپ کر کے کھائے پیے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، البتہ اس کے اوپر رکے رہنا واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ جو روزے سے متعلق ہماری بہنوں سے منسلک ہے وہ یہ ہے کہ حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت اگر روزہ رکھنے سے انہیں مشقت ہوتی ہے تو ان کا حکم مریض کا ہے، ان کا حکم مریض کا ہے، یعنی ان کے لیے روزہ توڑنا، روزہ افطار کرنا جائز ہے، جیسا کہ انس الکعبی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم وعن الحائض والمرضع حامل والمرضع كما قال علیہ الصلوۃ والسلام او كما قال۔ سنن ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز کو معاف کیا ہے اور اس سے روزہ افطار کرنے کی اجازت دی ہے، اسی طریقے سے حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت۔ لیکن اس سلسلے میں دو مسئلے ہیں جس پر توجہ دینی چاہیے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ ان کی 3 صورت ہے، یہ بہنوں کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے جو ان کے لیے مفید ہے اس پر توجہ دینی چاہیے۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ اسے صرف اپنے اوپر خطرہ ہے، اس لیے کہ بعض عورتیں فطری طور پر یا کسی طور پر کمزور رہا کرتی ہیں، ان کے لیے حالت حمل میں یا بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں تو روزہ رکھنا ایک مشکل کام ہو جایا کرتا ہے، بیماری کی وجہ سے یا کسی صحت کی کمزوری کی وجہ سے۔ تو آیا وہ اپنی وجہ سے افطار کر رہی ہے یا یہ کہ الحمدللہ اس کی صحت تو ٹھیک ہے لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے یا جو بچہ دودھ پی رہا ہے اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو اس کے لیے خطرہ ہے؟ تو یہ 2 صورت ہوئی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اسے اپنے اوپر خطرہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ اسے اپنے اوپر نہیں بلکہ اپنے بچے کے اوپر خطرہ ہے، اور تیسری صورت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں خطرے پائے جا رہے ہیں، خود اپنے اوپر بھی اور بچے کو بھی، یعنی دونوں خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اصل یہ ہے کہ چاہے جو صورت حال ہے ہر حال میں اسے روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے، اور جمہور کبیر علماء کے نزدیک اس کے اوپر صرف قضا واجب ہے، اس کے اوپر قضا واجب ہے۔ بعض صحابہ کے اقوال پائے جاتے ہیں، سنن ابو داؤد وغیرہ عبداللہ ابن عباس کا ایک قول موجود ہے، اور حنابلہ کا مشہور مذہب یہی ہے کہ اگر وہ اپنی وجہ سے روزہ افطار کرتی ہے اپنی صحت کے تو اس کے اوپر صرف قضا ہے، اور اگر اپنے لیے نہیں بلکہ بچے کی وجہ سے روزہ افطار کر رہی کہ اس کے لیے وہ دودھ کہیں دوسرا نہیں لیتا ہے یا جو پیٹ میں ہے اس کے لیے خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے افطار کیا ہے اپنے لیے نہیں بلکہ ایک بچے کے لیے، لہذا اس کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں ہے۔ لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں ہے سوائے عبداللہ عباس کے قول کے، اور اس کی سند بھی اتنی قوی نہیں ہے کہ اس کے اوپر بنیاد رکھی جائے کسی مسئلے کی۔ لیکن اگر کوئی شخص احتیاط کے طور پر، ہماری کوئی بہن احتیاط کے طور پر روزہ بھی قضا کرتی ہے اور اس کے بعد وہ ایک مسکین کو ہر دن کے لحاظ سے کھانا بھی کھلا دیتی ہے، تو یہ احتیاط کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد چند مسائل روزہ توڑنے کے ذکر کیے ہیں، جن میں ہم 10 چیزوں کو تقریباً ذکر کیا ہے، لیکن روزہ توڑنے کے لیے جو نے ایک اصول بیان کیا اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کسی بھی شخص کا روزہ اسی صورت میں ٹوٹے گا جبکہ اولاً اسے یاد ہو کہ وہ روزہ رکھا ہے،
دوسری چیز یہ ہے کہ وہ یہ جانتا ہو کہ روزے کی حالت میں یہ چیز حرام ہے اور منع ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسے اختیار ہو، یعنی اختیاری طور پر وہ کام کر رہا ہے، کسی نے مجبور نہیں کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ظاہر بات ہے، معلوم ہے کہ کھانا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہے، اور یہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ابھی غیر مسلم تھا، وہ مسلمان ہوا، اور جانتے ہیں کہ ہمارے ہندوؤں میں بھی روزہ ہے، لیکن ان کا روزہ وہ نہیں ہے جو ہم لوگوں کا۔ وہ روزے میں پانی پی سکتے ہیں، وہ روزے میں پھل کھا سکتے ہیں، وہ روزے میں جیسے یہ بھنے ہوئے چنے ہیں، لائیاں ہیں، یہ کھا سکتے ہیں۔ صرف جو ہے کھانا جسے کہا جاتا ہے، روٹی ہے، بھات ہے، چاول ہے، گوشت ہے، مچھلی ہے، یہ چیزیں نہیں کھا سکتے۔ تو اب اگر کوئی شخص مثال کے طور پر ابھی نیا مسلمان ہوا، اس نے سیکھا نہیں، اس نے روزہ رکھا اور اس نے سمجھا کہ روزے کی حالت میں یہ چیز منع نہیں ہے، اس نے پانی پی لیا، کوئی پھل کھا لیا، تو یہ اس کے اوپر یہ حکم نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی حالت میں اسے معلوم ہو کہ یہ چیز کھانا اور پینا یہ روزے کے منافی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسے یاد بھی ہو کہ ہاں ہم روزے سے ہیں۔ بسا اوقات انسان روزے سے ہوتا ہے لیکن یاد نہیں رہتا، وہ کھا پی لیتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اسے اختیار ہو۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ روزے سے ہے، راستے میں جا رہا ہے، ایک دریا پڑا، پیر پھسلا اور دریا میں وہ گر گیا، اور پانی کیا ہے، اندر چلا گیا۔ تو پانی پیا تو نہ، لیکن اختیار سے اپنے نہیں پیا ہے، لہذا اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ اسی طریقے سے جیسے بسا اوقات مذاق ہوتا، جبکہ ایسا مذاق قطعاً جائز نہیں ہے، قطعاً نہیں جائز ہے بلکہ حرام ہے، حتیٰ کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ کفر ہے تو یہ بیجا نہ ہوگا۔ لیکن بعض سوالات ایسے آئے کہ کالج میں، یونیورسٹیوں میں لڑکیوں نے، اگر کسی لڑکی نے روزہ رکھا ہے تو مذاق میں زبردستی اس کا ہاتھ منہ پکڑ کر کے اسے کھلا دیا۔ تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ اسے اختیار نہیں ہے۔ تو جو چیزیں بھی روزہ توڑنے والی ہیں، چاہے کھانا اور پینا ہے یا اور کوئی چیز ہے، ان میں تین چیزیں پائی جانی چاہیے، یعنی یاد ہو اور معلوم ہو، علم ہو، اور تیسری چیز کیا ہے، با اختیار ہو۔ یہ تین چیزیں اگر نہیں پائی گئیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تین چیزیں نہیں پائی گئی، تین نہیں پائی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تینوں میں سے کوئی ایک ہوئی تو روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ امام الجوزی رحمہ اللہ جن چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے، ان میں سے بعض چیزیں محل خلاف ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ علماء ہمیشہ سے یہ چیزیں ذکر کرتے آئے ہیں، اس لیے ان کا ذکر کیا ہے۔ میں اس لیے ان موضوع کو نہیں چھیڑتا، صرف ایک بات چھیڑتا ہوں میں۔ امام الجوزی رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا سرما استعمال کرتا ہے جو حلق تک پہنچ گیا تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا۔ یہ چیز ہمیشہ ہم بھی ان علماء کے قول پر عمل کر کے یہ کہتے رہے ہیں کہ ہاں آنکھ میں یا کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ ناک میں دوا نہیں ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ ناک کا تعلق ڈائریکٹ کیا ہے، حلق سے ہے۔ لیکن میں اپنا جو جدید تجربہ ذاتی بتا رہا ہوں، اس لحاظ سے اگر انسان کو کوئی بہت بڑی مجبوری نہیں ہے تو اسے آنکھ میں بھی دوا نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ بہت سے علماء جو اس قسم کی چیزیں ذکر کرتے آئے ہیں، ان کی رائے کو ایسے کوڑے میں جیسے ہوتا ہے، بہت سے لوگ ارے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایسے انداز میں ہمارے جذباتی لوگ بیان کریں گے، ایسا محسوس ہوگا کہ وہ علماء جو یہ بات کہہ کر کے گئے ہیں وہ بالکل ہی دلائل سے نابلد تھے، ان کے سامنے کوئی چیز تھی نہیں، وہ تجربے یا بعض اصول رکھتے ہیں، اس کی بنیاد پر وہ بات یہ کہتے ہیں۔
تو میں سے کر رہا تھا جب ابھی عرفہ سے ایک دن پہلے میری آنکھ میں کچھ تکلیف ہوئی اور میں گیا دوپہر کے بعد ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے 2 قسم کی دوا میری آنکھ میں ڈالا. حالانکہ یہ تو مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ آنکھ میں جو دوا رنگین ڈالا کرتے تھے صبح کو رات میں صبح پر کھانسے تو بلغم وغیرہ میں اس کا اثر رہا کرتا تھا. لیکن ابھی جو محسوس ہوا ہے اور ایک سے زائد بار مجھے کہ آنکھ میں دوا ڈالی گئی اور ابھی 10 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ نہ صرف یہ ہے کہ اس کا مزہ بلکہ یہ محسوس ہوا کہ کوئی چیز میرے حلق میں اتر رہی ہے. حلق میں وہ چیز اتر رہی ہے اور جب اسے کھانسا نکالا تو بے نہیں وہی رنگ ہے جس رنگ کی دوا میری آنکھ میں ڈالی گئی تھی. اس لیے اس سلسلے میں بھی احتیاط ضروری ہے. پہلے اب تک جو کچھ میں کہتا رہا ہوں اس تجربے کی بنیاد پر اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بڑی اہم ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑی مجبوری نہیں ہے، تو اس حال میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے پرہیز کیا جائے، خاص طور پر اگر وہ لکوڈ ہے یعنی سائل ہے. صرف خشک ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر سائل ہے اور لکوڈ ہے تو ایسی چیزوں کو حلق میں ڈالنے سے اسے پرہیز کرنا چاہیے. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے جن چیزوں کو روزے کے منافی قرار دیا، جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ہم بستری ہے. اس سلسلے میں بھی میں ایک بات واضح کر دوں اس لیے کہ وہ بڑا مسئلہ اہل علم اختلافی رہا کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر رمضان میں کوئی شخص رمضان میں روزے کی حالت میں ہم بستر ہوتا ہے تو ایک بات تو ہے کہ اس کا روزہ باطل ہو گیا ہے اور اس کی بیوی کا روزہ باطل ہوگا یا نہیں، یہ چیز محل خلاف ہے. اسی طریقے سے یہ چیز ہی محل خلاف ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر کے جمع کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے. بہت سے علماء جس میں حنابلہ اور احناف اس لیے گئے ہیں کہ جمع کے بارے میں بھولنے کا تصور نہیں ہے، اور عادتاً یہ چیز بعید بھی لگتی ہے کہ انسان روزے سے ہے، میاں بیوی دونوں روزے سے، ایک بھولے گا دوسرا تو نہیں بھولے گا نا، ایک بھولے گا دوسرا تو نہیں بھولے گا. اور اس لیے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کھانے کے طریقے سے فوراً ہوا نہیں کہ ہاں اٹھایا اور اس کو کھا لیا، اس میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے. لہذا یہ چیز عموماً عادتاً بعید لگتی ہے کہ ہاں بھول کر کے کوئی شخص جمع کر رہا ہے، ہم بستر ہو رہا ہے. لیکن فعلاً اگر کہیں ایسی صورتحال پیش آئے کہ وہ بھول گیا تھا فی حقیقت میں، لیکن یاد رکھے کہ یہ معاملہ اللہ کے ہاں جواب دینے کا ہے، اس سے نہ ڈرے اور کہے کہ ہاں بھائی میں بھول گیا تھا. اور اگر بھول گیا تھا تو جس وقت اس کو یاد آئے فوراً اس سے الگ ہو جانا ہے، فوراً بغیر کسی تاخیر کے. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول کر کے ایسا کر لیتا ہے تو انشاءاللہ کچھ اس کے اوپر نہیں ہے. لیکن اگر اہل علم کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے اس دن کا روزہ احتیاطاً رکھ لے وہ تو یہ احتیاط بہتر ہے. البتہ یہ ہے کہ کفارہ اس کے اوپر واجب ہے کہ نہیں واجب ہے، کفارہ دونوں پر واجب ہے کہ واجب نہیں ہے، یہ چیز مسئلہ میاں اور بیوی دونوں پر، یا کہ صرف بیوی کے مرد کے اوپر کفارہ واجب ہے. اصل یہ ہے کہ اگر عورت اس سلسلے میں موافق تھی بیوی تو کفارہ جیسے مرد کے اوپر ہے ویسے عورت کے اوپر بھی ہے. لیکن اگر وہ موافق نہیں تھی، اس کو مارا گیا، زبردستی کی گئی، اسے دھمکایا گیا، طلاق کی، مارنے کی ایسے دھمکی دی گئی، تو ایسی صورت میں نہ اس کا روزہ ٹوٹے گا نہ اس کے اوپر کفارہ ہے. یہ چیز سمجھنی چاہیے. لیکن اگر جو ہے
اسے مجبور نہیں کیا گیا اور وہ اس کے اوپر راضی ہوئی، یا شروع میں راضی نہیں تھی بس لیکن تھوڑا سا کچھ کہنے کے بعد راضی ہو گئی، تو اس کے اوپر قضا بھی ہے اور کفارہ ہے، یعنی میاں بیوی دونوں کو کفارہ دینا ہوگا، صرف میاں کے کفارہ دینے سے بات نہیں بنے گی۔ اور کفارہ کیا ہے؟ ایک دن کے عوض میں اولاً تو اس نے اپنے روزے کو فاسد کر لیا، یعنی گناہ کا کام کیا، کبیرہ گناہ کیا۔ دوسرے یہ کہ اس کے اوپر توبہ اور استغفار ہے۔ تیسرے یہ کہ اس دن کے روزے کی قضا ہے۔ چوتھے یہ کہ اس کے عوض میں اسے اولاً ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، اور اگر غلام نہیں ملے جیسا کہ آج کل صورتحال ہے تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، اور بغیر کسی شرعی عذر کے اس کے لیے افطار جائز نہیں ہوگا۔ شرعی عذر کیا ہے؟ وہ انسان بیمار ہو گیا، اور ایسا بیمار کہ جس بیماری میں روزہ افطار کرنا اس کے لیے جائز ہے، بیمار ہو گیا، یا سفر پر، یعنی سفر پر جانا بنا نہیں لیا اس نے کہ اب تو تھک گئے ہیں چلو سفر میں چلتے ہیں، نہیں، سفر پر اسے جانا پڑ گیا، ضرورت پڑ گئی سفر پر جانے کی، تو اگر اس قسم کا کوئی عذر نہیں ہے تو ایک دن بھی اس کے لیے 60 دن یا 2 مہینے میں افطار کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ضروری یہ ہے کہ وہ 2 مہینے کے لگاتار بغیر درمیان میں قضا کیے ہوئے افطار کرے، اور اگر ایک دن بھی افطار کر دیا تو اس کو نئے سرے سے پھر روزہ رکھنا ہوگا، نئے سرے سے روزہ رکھنا ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص کسی وجہ سے بیمار ہے، بہت بوڑھا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا 2 مہینے کے لگاتار، تب اس کے لیے ہے کہ وہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ آدمی پیسے والا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاں بھائی چلو مسکین کھانا کھلا دیں گے، یہ بات یاد رکھیں، شرط ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ۔ اگر اس سے یہ نہیں ہو سکتا، استطاعت نہیں ہے، یعنی اب ممکن ہی نہیں ہے، وہ بیماری کی وجہ سے یا کوئی بھی اور وجہ شرعی ہو، شرط ہے کہ شرعی وجہ ہو، اگر وہ روزہ نہیں کر سکتا چاہے مرد ہے یا عورت ہے، تو اب اس کے لیے 2 مہینے کا روزہ نہیں رکھتا، تب اس کے لیے تیسرا مرحلہ آئے گا کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ چند چیزیں روزے کی حالت میں مکروہ ہیں، جن بعض چیزیں ہیں جن سے ہماری بہنوں کا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر میاں بیوی کے تعلقات کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر انسان کو چاہے مرد ہے یا عورت ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک ہیں، معلوم یہ ہے کہ اسے اپنی شہوت کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، تو ایسی صورت میں میاں بیوی کا باہم بوس و کنار یا مباشرت جائز نہیں، مکروہ ہے۔ اہل علم کہتے ہیں حرام کب ہوگی؟ جبکہ وہ چیز پیش آ جائے گی تو، لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے۔ اسی لیے اسی طریقے سے کھانا چکھنا اگر کوئی عذر نہیں ہے، اس لیے کہ کھانے کی بعد لذت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بڑی تیزی کے ساتھ ہمارا جسم اس کو اپنے اندر کھینچتا ہے، تو اگر کوئی وجہ نہیں ہے کھانا چکھنے یا اس کی، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ وہ اس کے لیے کھانا چکھنا اگر کوئی حاجت ہے اور ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے لیے کھانا اور چکھنا، اس لیے اس کے لیے بھی یہ چیز بھی اگر کھانا چکھتی ہے تو مکروہ ہے، اور اگر کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہماری بہن پوچھ سکتی ہے کیوں، آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ اصل میں یہ ہے کہ انسان کا جو منہ کا داخلی حصہ ہے یہ نہ کلی طور پر جسم کے داخلی حصے سے تعلق رکھتا ہے، نہ کلی طور پر جسم کے خارجی حصے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک اعتبار سے جسم کے خارجی حصے سے اس کا تعلق ہے اور ایک اعتبار سے جسم کے داخلی حصے سے اس کا تعلق ہے۔ اس لیے چونکہ ایک اعتبار سے اس کا جسم کے داخلی حصے سے تعلق ہے، جیسے انسان وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے تو ضروری ہے اس کے لیے۔ مسواک کرنا
اسی طریقے لیے بتا دیں کہ مسواک کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، مسواک بھی روزے دار کے لیے جائز ہے بلکہ مستحب ہے، اور ہر وقت میں مستحب ہے۔ بعض علماء اس سلسلے میں شدت برتتے ہیں، جن میں امام الجوزی رحمہ اللہ بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ زوال کے بعد تر مسواک نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو سب سے کہتے ہیں کہ اس سے منہ کی جو بو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ علت کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے، کبھی قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو اس پر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی بعض حالتیں پسند ہیں جو دنیا میں لوگوں کی نظر میں وہ جو غیر مقبول ہوا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کہ وہ چیز بری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغولیت کی وجہ سے یہ چیز جو ہے اللہ پیش آئی ہے۔ اب چونکہ روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اور روزے کی وجہ سے جب معدہ خالی ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کے منہ سے ایسی بو آتی ہے کہ بغل ٹھہرنا ان کے بغل ٹھہرنا مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ اس کو باقی رکھے، نہیں کوشش کرے کہ وہ دور ہو، اس لیے کہ یہ عام لوگوں کو دوسروں تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن اگر دور نہیں ہو سکتی تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ثانیاً اس سلسلے میں بعض روایتیں بھی آئی، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری کے اندر باب باندھتے ہیں کہ باب اس بیان میں کہ روزے دار کے لیے مسواک کرنا مستحب ہے، خواہ وہ تر مسواک ہو، تازی ہو، یا کہ خشک مسواک ہو، کوئی بھی ہو جائز ہے۔ پھر ایک حدیث نقل کی ہے عامر ابن ربیعہ کی کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار، لا تعداد بار دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کرتے تھے، لیکن چونکہ امام بخاری نے اس کو تضعیف کے صیغے سے نقل کیا ہے، اس لیے وہ چیز حدیث صحیح نہیں ہے۔ روزے دار کے لیے مستحب کام، ان میں سے بعض چیزیں اہم ہیں ہمارے بھائیوں کے لیے بھی اور بہنوں کے لیے بھی، اس لیے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ روزے دار کے لیے پہلا مستحب کام یہ ہے کہ وہ افطار کرنے میں جلدی کرے، افطار کرنے میں جلدی کرے۔ دوسری چیز یہ ذکر ہے کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے۔ یہاں چند ملاحظے ہیں یا چند وضاحتیں ہیں۔ پہلی وضاحت یہ ہے، افطار کرنے میں جلدی کرنے کا مفہوم کیا ہے، اس کو سوچنا چاہیے۔ جلدی کرنے کا مفہوم کیا ہے، یعنی کیا معنی ہے جلدی کرنے کا؟ افطار کرنے میں جلدی کا معنی یہ ہے کہ جب سورج کا ڈوب جانا یقینی ہو جائے، سورج کے ڈوب جانے کا یقین ہو جائے، اس طرح کہ سورج کی جو ٹکیا ہے افق مغرب میں اسے ڈوبتا انسان دیکھ لے کہ اب مکمل ڈوب گئی ہے ٹکیا، یا کسی معتبر کیلنڈر، اس کے پاس معتبر اس لیے کہ تجربہ ہے کہ اس سلسلے میں کیلنڈروں کے اندر بڑا اختلاف رہا کرتا ہے، بڑا اختلاف رہا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 1 منٹ حتیٰ کہ بسا اوقات 2 منٹ کا فرق رہا کرتا ہے، اور 2 منٹ کا فرق بہت ہے۔ تو اگر معتبر کیلنڈر موجود ہے، اسی طریقے سے جو گھڑی ہمارے پاس ہے وہ صحیح کام کر رہی ہے۔ بعض لوگوں کی گھڑیاں وہ کیا رہتی ہیں، وہ تیز رہا کرتی ہیں۔ بہت سے لوگ آج موبائل کے اوپر، لیکن موبائل وہ دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک برنامج رکھا جاتا ہے، پروگرام، اس کی بنیاد پر وہ بتاتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں اس سلسلے میں بھی فرق رہا کرتا ہے۔ خود ایک ہم دیکھیں، آپ 2 موبائل رکھیں، بسا اوقات ایک موبائل کچھ پہلے اور ایک موبائل کچھ بعد جو ہے وہ بیان کر رہا۔ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ روزے کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں احتیاط ضروری ہے کہ جب تک سورج کے ٹکیے کے غائب ہو جانے کا یقین نہ ہو، جبکہ سورج کے ڈوبنے کا مکمل یقین نہ ہو، اس وقت تک روزہ افطار نہ کیا جائے، اور جب یقین ہو جائے تو اس سے آدھے منٹ بھی مؤخر کرنا، جیسا کہ بعض لوگ 3 منٹ احتیاط کا کوئی معنی نہیں ہے، یہاں پر احتیاط کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو
3 منٹ کا یا 1 منٹ کوئی احتیاط کا معنی نہیں ہے. جب یقین ہو جائے تو ایسی صورت میں روزہ افطار کیا جا سکتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقبل اللیل من ہا ہنا وادبر النہار من ہا ہنا، یعنی مشرق کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور مغرب کی طرف. اذا اقبل اللیل من ہا ہنا یعنی رات اس طرف سے آئے، گویا افق مشرق کے اوپر سیاہی آ جائے. وَأَدْبَرَ اللَّيْلُ مِنْهَا ہونا، اور اس طرف سے وَأَدْبَرَ النَّهَارُ اور دن اس طرف سے کیا ہے وہ چلا جائے، یعنی سورج کی ٹکیا ڈوب جائے اور وہاں پر افق مغرب کے اوپر سرخی آ گئی ہے تو وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ اور سورج ڈوب جائے تو فقط افطر الصائم، لہذا تب روزے دار افطار کر لے گا. اس لیے ساتھیوں صرف کیلنڈر پر اندھا دھند اعتماد کرنا، اس کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز صحیح ہے. اس لیے کہ بسا اوقات ہمارے شہر کا کیلنڈر بنا ہوا نہیں رہتا، ہم سے پہلے 100 کلومیٹر پہلے کا بنا ہوا ہے، 100 کلومیٹر پہلے، اور انہوں نے احتیاطی طور پر یہ کیسا لکھا ہے کہ اس شہر کا اس شہر سے 5 منٹ کا یا 2 منٹ کا یا 3-4 منٹ کا فاصلہ ہے، اور اس میں اختلاف ہو جایا کرتا ہے. لہذا اس سلسلے میں احتیاط کا پہلو مد نظر رکھنا چاہیے. اور صحیح ابن خزیمہ میں، صحیح ابن حبان میں، معجم طبرانی وغیرہ میں حضرت ابو امامہ کی جو حدیث صحیح سند سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے بیان فرمایا کہ جب مجھے 2 فرشتے لے کر کے چلے تو کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے میرا گزر ہوا جن کے ایڑیوں میں لٹکا دیا گیا تھا، کیبل انہیں لٹکا دیا گیا تھا اور ان کے جبڑوں کو پھاڑا جا رہا تو دونوں طرف، جس سے پیپ اور خون بہ رہا تھا. تو ہم نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطار جب حلال ہوتا ہے تو اس سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے. اس لیے اس سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا افطار کرنے میں معمول کیا رہا ہے. آج اس سلسلے میں ہمارے یہاں بڑی کوتاہی ہوا کرتی ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ افطار کرنے بیٹھیں تو ہر قسم کی چیز موجود ہے، 4-5 قسم کے پکوڑے ہوں گے، اس میں جو ہے کچھ سموسے ہوں گے، کچھ پھل فروٹ ہوں گے، کیلا بھی ہوگا، سیب بھی ہوگا، سب چیزیں ہوگی. یعنی پورے سال جو چیز ہم کو نہیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ رمضان میں ہمارے دسترخوان کے اوپر موجود رہا کرتی ہے. اور کسی گوشے میں ایک ٹکڑا یا ایک پیس کھجور کا رکھا ہوگا، کسی گوشے میں ایک پیس کھجور کا رکھا ہوگا، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ وہ کھجور کھا لو، ہماری سنت ادا ہو گئی، پھر اس کے بعد پیٹ بھر کر کے کھانا کھاؤ. بلکہ بسا اوقات بعض لوگ پیاز بھی کھا رہے ہیں، لہسن بھی کھا رہے ہیں، اور سب کچھ کھا رہے ہیں، وہی کھا کر نماز پڑھنے جا رہے ہیں. اور اس پر بھی ہمارے بہت سے بھائی کیا کرتے ہیں کہ 16 گھنٹے 15 گھنٹے وہ سگریٹ اور بیڑی اور تمباکو سے رکے رہے، لیکن اب 2-3 منٹ کے لیے ان سے رکا نہیں جائے گا. وہ دیکھیں کہیں گوشے میں جا کر کے سگریٹ کا کش لگا رہے ہیں یا اپنے تمباکو رگڑ کر کے کھانا شروع کر دے رہے ہیں. یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کانا یفطر علی رطبات قبل ان یصلی فإن لم يكن رطبات فتمرات فإن لم يكن تمرات حسا حسوة من ماء. یہ حدیث مسند احمد میں اور سنن ابو داؤد، سنن ترمذی وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تھے چند تازہ کھجور سے، جیسے کہ آج کل مارکیٹ میں پائی جا رہی ہے، اور وہ نہیں میسر ہوتی تھی تو عام کھجور سے آپ افطار کیا کرتے تھے. اگر وہ نہیں تو آپ چند گھونٹ پانی پی لیا کرتے تھے. اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اتنے ہی کے بعد آپ نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے. یہ نہیں کہ یہ افطار کیا اور کھانا کھانا شروع کر دیا ایسا کہ آج ہے.
یہ میں دیکھیے میں وجوب یا وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں ان کو حرام نہیں بے قرار کر دے، لیکن سنت کا جہاں تک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اسی پر اکتفا کرے۔ آج ہمارے عجیب مسئلہ ہے کہ ہماری بہنوں کو رمضان میں لوگ عبادت کا موقع نہیں دیں گے، آدھی رات سے اٹھا دیں گے افطاری تیار کرنے کے لیے، پھر آدھے دن کے بعد سے اسے مطبخ کے اندر کچن میں لگا دیں گے، یعنی اس کا پورا جو وقت عبادت کا ہے کس میں صرف ہو جا رہا ہے؟ افطاری کی تیاری اور سحری کی تیاری میں، جبکہ یہ مہینہ سلف کے یہاں یہ نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کوئی یہ سب اہتمام نہیں تھا، معمولی سا کچھ اہتمام کر لیا گیا، پکوڑے بن گئے یا لسی بنا لی گئی یا اور چیزیں، نہیں تو عام طور پر کیا ہے یہ مہینہ عبادت کا ہے۔ جیسے مرد عبادت کا محتاج ہے ایسے عورت بھی عبادت کی محتاج ہے، تو ہماری بہنوں کو بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض بہنیں صرف کیا کہتے ہیں، ارے بچوں کے لیے، ارے بچے یہی کھاتے ہیں اور کوئی چیز کھاتے نہیں۔ اب جب اس کے علاوہ کچھ چیز جب تو دے گی ہی نہیں، دسترخوان پر رکھے گی نہیں تو کھائیں گے کیا؟ وہی چیز جب سامنے پڑے وہی بچے کھائیں گے۔ اگر یہ تو نہ کرے، تھوڑا سا رکھے اور باقی لا کر کے روٹی اور چاول یا یہ چیزیں رکھ دے یا آئیں یہ کر لے اور جا کر کے نماز کے بعد آ کر کے کھانا کھا لے، ظاہر بات بھوکے رہیں گے، سارے لوگ کھائیں گے۔ تو علی کل حال یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے جو آج ہمارے یہاں یہ کیا جا رہا ہے، واللہ عالم۔ نماز روزے سے متعلق اور بھی بہت سے مسائل ہیں، لیکن میں صرف ایک مسئلہ ذکر کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے وہ لڑکا اور لڑکی جو بالغ نہیں ہیں لیکن بلوغت کے قریب ہیں، کیا زبردستی ان سے روزہ رکھوایا جائے گا؟ اس سلسلے میں امام حنبل رحمہ اللہ کا دو قول ہے۔ ایک قول تو ہے کہ ہاں رکھوایا جائے گا، لیکن بعض قول یہ ہے کہ نہیں رکھوایا جائے گا۔ دیکھیں اس سلسلے میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سنن ابو داؤد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، بچے اگر 7 سال کے ہیں تو انہیں نماز کا حکم دو، وضربوہم علیہا، اور اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں سرزنش کرو اور مارو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کو بھی اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے، یعنی جو بچے 12 سال 13 سال 14 سال قریب البلوغ ہو گئے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ صحت کے لحاظ سے ایسے ہوں کہ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو انہیں ابھارا جائے گا، ان پر زور دیا جائے گا، کہ وہ روزہ رکھیں۔ اس سلسلے میں عہد نبوی کے اس واقعے کے اوپر بھی غور کریں جو صحیح بخاری اور مسلم حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح انصار کے محلوں میں منادی کرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جس شخص نے فجر کے بعد کچھ کھانا کھا لیا ہے وہ دن کا باقی حصہ بغیر کچھ کھائے رکا رہے۔ یہ دلیل ہے ان علماء کی جو کہتے ہیں کہ اگر رات کے ایک حصے میں آتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے حصے تک کیا کرے، وہ کھانے پینے سے، دن کے ایک حصے میں آتا ہے تو پورے حصے کھانے پینے سے روکا رہے۔ یہ ان لوگوں کی دلیل ہے، میں ابھی یہاں پر فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن کر رہا ہوں کہ اس کی دلیلیں وہ پیش کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن، اس وقت عاشورہ کا روزہ شروع میں فرض تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح مدینہ میں انصار کے محلوں کے اندر یہ اعلان کرایا کہ جس نے صبح کو کچھ کھا پی لیا ہے وہ دن کا باقی حصہ کھانے پینے سے رکا رہے، کچھ کھائے اور پیے نہیں، اور جس نے کھایا ہے، جس نے کچھ کھا لیا ہے، جس نے کچھ کھایا نہیں ہے وہ اس دن کا روزہ رکھے، یعنی عاشورہ کا روزہ رکھے۔ تو حضرت ربیع رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اس کے بعد عاشورہ کا روزہ ہم رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور ہم ان کے لیے خصوصی طور پر کپڑے کے کھلونے تیار کرتے تھے
کہ اگر وہ رونے لگیں، کھانا مانگیں بھوک کی وجہ سے، تو ہم انہیں وہ دے کر کے اس میں مشغول کر لیتے تھے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا تھا۔ ذرا اس پر حدیث کے اوپر غور کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بچے جن پر روزہ واجب نہیں ہے انہیں بھی روزہ رکھنے کے لیے کہا جائے گا اور وہ روزہ رکھوایا جائے گا۔ جب وہ بچے جو ابھی گڑیا اور کھلونے سے کھیلتے ہیں، یعنی 7 سال 8 سال 9 سال کے، ان کے روزہ رکھوایا جائے گا اور کھلونے میں مشغول کیا جائے گا، تو جو قریب البلوغ ہیں ان کے لیے ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ علی کل حال ایک مسئلہ اور روزے سے متعلق ہے کہ نظر اور قضا کے سے جو روزے رکھے ہیں اس سے متعلق امام الجوزی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مہینے کے روزہ رکھنے کی نظر مانی ہے کہ میں ایک مہینے کا روزہ رکھوں گا یا اس مہینے میں 10 دن یا 15 دن کا روزہ رکھوں گا، لیکن بغیر کسی عذر کے اس ماہ کا روزہ نہیں رکھ سکا، تو اولاً اس پر اس کی قضا واجب ہے، اور بعض علماء تو اسے کفارہ کا بھی حکم دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر کسی عذر کے اس نے افطار کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ اس کے اوپر صرف قضا ہے اور اپنے گناہوں کا سے استغفار کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں تک قضا کفارے وغیرہ کا تعلق ہے یہ صرف ان روزوں کے بارے میں ہے جو رمضان کے روزے ہیں۔ اسی طریقے سے ایام تشریق جو ہے، جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، ان دنوں میں نہ کسی روزے کی قضا کی جا سکتی ہے اور نہ ہی نفلی نیت سے ان دنوں میں روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق صرف وہ حاجی جس کے پاس قربانی کا یا حج کا جانور نہیں ہے اور وہ تمتع یا قران کر رہا ہے تو وہ ایام تشریق میں روزہ رکھ سکتا ہے، ورنہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن ہیں جن میں روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا ہے، بعض دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 دن سے منع فرمایا ہے، بعض دنوں میں 5 دن سے منع فرمایا ہے۔ 5 دن تو بالکل واضح ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اور اس کے بعد 3 دن جو ہے وہ ایام تشریق کے، یعنی 11 12 اور 13۔ اور بعض روایتوں میں جسے علامہ البانی الصحیحہ میں مسند الطیالسی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں 6 دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ 6 دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک دن یوم الجمعہ کا ہے، آپ نے فرمایا خاص کر کے جمعہ کا روزہ ہے، یعنی جمعہ کی نیت سے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، اور باقی 6 دن 5 دن وہ ایام تشریق کے ہیں۔ ایک مسئلہ روزے کے قضا سے متعلق یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ ان کی قضا وقفے سے کی جا سکتی ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے رمضان کے آنے تک مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی بھی عورت کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی روزہ رکھ لے، اور اگر لگاتار رکھے، مثال کسی بہن کے 6 دن کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو 6 دن لگاتار رکھے، تو یہ بھی رمضان میں چونکہ وہ لگاتار ہے اس لیے بعض علماء اس کے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ ہاں بھائی اسے لگاتار ہی روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک بات یہاں پر اور میں ذکر کر دوں جو عام طور پر یہ سوال کے طور پر اٹھتا ہے، وہ یہ ہے کہ اولاً جو ایام فاضلہ ہوتے ہیں، ایام فاضلہ جیسے 10 ذی الحجہ ہے یا عاشورہ کا دن ہے یا اس قسم کے جو ایام فاضلہ ہیں، اگر وہ دن کی اہمیت کے طور پر ہیں تو وہاں پر دونوں نیتوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا، یعنی فرض قضا روزے بھی اور یہ بھی۔ البتہ اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو چونکہ دن کی فضیلت ہے اس لیے اس کی اہمیت کا ثواب لے سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے اس لیے اپنے روزے ٹال دے رہا ہے کہ ہاں بھائی 10 ذی الحجہ میں رکھوں گا، 10 ذی الحجہ بھی کا ثواب ہمیں مل جائے گا اور ہمیں رمضان کے روزے، تو یہ چیز میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ مناسب ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور
سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی عورت کے اوپر فرض روزے ہیں، اگر کوئی عورت کوئی فرض روزہ یا قضا رمضان کے قضا روزے رکھ لیتی ہے تو بغیر شرعی عذر کے اس کے اوپر اس کا توڑنا جائز نہیں ہے۔ وہ روزہ توڑنا جائز ہے رکھ کر کے جو روزہ نفلی ہے، لیکن اگر عام نفلی روزہ نہیں ہے، کسی نے مثال کے طور پر نظر مانی تھی کسی دن روزہ رکھنے کی، کسی نے نظر مانی تھی کہ کسی ہفتے میں روزہ رکھنے کی، یا کسی کے اوپر رمضان کے قضا روزے تھے، اب وہ رکھنا شروع کر دیا، رکھ لیا، تو اب اس کے لیے توڑنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر توڑ دیتا ہے تو راجح علماء کا قول ہے کہ اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، وہ گناہ کا کام کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اعمال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے کہ اعمال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اور وہ حدیث بھی جو سنن ابو داؤد، مسند احمد، سنن دارمی میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تھی، حضرت علی کی بہن تھی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایک بار گئے تو انہوں نے کچھ پینے کے لیے پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا، جو کچھ بچ گیا تو اسے انہیں دے دیا، تو وہ کنارے ہوتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹ کے برکت کی نیت سے اسے پی لیتی ہیں۔ پی لینے کے بعد انہیں احساس ہوا اور یاد بھی تھا کہ ہاں میں تو روزے سے تھی، پتہ نہیں آپ سے پوچھی نہیں میرا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں تو روزے سے تھی، ہم نے روزہ افطار کر دیا، تو آپ نے فرمایا اکنت تقضین شیئا، کیا تو روزے کسی روزے قضا کر رہی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر قضا کی ہوتی تو ان کے لیے توڑنا جائز نہیں تھا، نظر کا ہوتا فرض کو توڑنا جائز نہیں تھا۔ تو جب انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ قضا نہیں تھے، نفل روزے تھے، تو آپ نے فرمایا فلا یضرک ان کان تطوعا، اگر یہ نفلی روزے تھے تو اس کے توڑنے میں تجھے پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ تجھے کوئی نقصان ہے۔ اسی طریقے سے امام الجوزی رحمہ اللہ نے کچھ نفلی روزوں کے بارے میں کہا ہے جو عام طور پر ہمارے بہنوں کو جانتی ہیں کہ ان نفلی روزہ کیا ہے، لیکن ایک بات یہاں پر ضرور یہ بات ذکر کی ہے کہ نفلی روزہ رکھنے کی ہر بہن کو اجازت ہے، شرط یہ ہے کہ وہ دن نہ پائے جائیں جن دنوں میں روزہ رکھنے سے آپ نے منع کیا ہے، جیسے جمعہ کا دن ہے خاص کیا جائے، یا ہفتے کا دن ہے خاص کیا جائے۔ اگر وہ دن نہیں ہے تو بہن کے لیے نفلی روزہ رکھنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر شوہر موجود ہے گھر میں تو اس کی اجازت ہو۔ یہ اجازت لفظاً بھی ہو سکتی ہے اور عادتاً بھی ہو سکتی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو گھر پر اس کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ دو چیزیں پائی جائیں گی تو بہنوں کے لیے نفلی روزہ رکھنا یہ بڑی اہم چیز، بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی بڑی اہم چیز ہے۔ کوئی بھی شخص ہے نفلی روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں نفلی روزے کا اللہ نے بڑا ثواب رکھا ہے۔ اب ہم اپنی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کے مسائل رہ گئے ہیں، لیکن چونکہ وقت تقریباً 1 گھنٹے کے قریب ہو چکا ہے، اس لیے چند مسائل جو زکوٰۃ کے بڑے اہم ہیں وہ اگلے ہفتے میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔